الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعلى جميع عباد الله الصالحين. محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسنين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأكرمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. إن فاطمة هي ليلة القدر، من عرف فاطمة حق معرفتها فقد أدرك ليلة القدر. صلی اللہ علیہ محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ان فاطمہ ہی لیلۃ القدر، کہ بے شک ذات جناب شہزادی کونین، ذات جناب فاطمہ وہ کیا ہے؟ وہ لیلۃ القدر ہیں، یعنی ایک مبارک رات، بابرکت رات کی مانند ہیں. من عرف فاطمہ حق معرفتها، کہ جس نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت کی. اور کیسی معرفت؟ اس طریقے سے معرفت جس طریقے سے ان کی معرفت کرنے کا حق ہے. حق معرفتها یعنی جس طریقے سے ان کی معرفت کا حق ہے. اگر کسی نے اس طریقے سے معرفت کی پہچان لیا، فمن ادرک لیلۃ القدر، اس شخص نے لیلۃ القدر کو درک کیا. اب یہاں پہ امام صادق علیہ السلام نے کچھ چیزیں جو ہے وہ یہاں پہ پوائنٹ کیا ہے کہ انسان اگر لیلۃ القدر کو درک کرنا چاہتا ہے، لیلۃ القدر کیا ہے انشاءاللہ آگے کی مجلسوں میں جو بیان ہوگا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، آج تمہیدی طور پہ آپ کے ذہن کو آمادہ کرنے کے لیے گفتگو کی جائے گی کہ لیلۃ القدر کو اگر درک کرنا ہے. آپ بچپن سے جو ہے وہ سنتے چلے آئے ہیں اور ہر نماز میں سورہ قدر پڑھتے ہیں آپ، اور ماہ رمضان میں جو ہے وہ کچھ راتیں ہیں جو لیلۃ القدر ہیں، جن کو جو ہے وہ تقریباً جو ہے 3 مشہور، اس کے علاوہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے کہ لیلۃ القدر ان 5 میں سے کوئی ہو سکتی ہے. اور اس میں بھی امام نے علت بیان کیا کہ لیلۃ القدر کو جو ہے مخصوص کیوں نہیں کیا گیا. کوئی ایک رات مخصوص کر دی جاتی
کا مخصوص اس لیے نہیں کیا گیا تاکہ انسان لیلۃ القدر کی اہمیت کو کم نہ کرے، تب کم سے کم لیلۃ القدر کے بہانے 5 رات انسان آ کے اعمال و عبادات کرے، 5 راتیں آئے اور آنے کے بعد اعمال و عبادات کرے، اس لیے اسے مخصوص نہیں کیا گیا۔ کم سے کم لیلۃ القدر اگر مخصوص کر دی جاتی تو ان 4 راتوں سے جو انسان غافل ہو جاتا، کسی ایک رات میں عبادت کرتا۔ لہٰذا اسی لیلۃ القدر کو درک کرنے کے لیے اگر انسان چاہتا ہے کہ لیلۃ القدر قدر کا ادراک ہو تو کیا کریں؟ امام صادق فرما رہے کہ من عرف فاطمہ حق معرفتہا، کہ جس نے فاطمہ کی معرفت حاصل کر لیا، جس طریقے سے فاطمہ کی معرفت حاصل کرنے کا حق ہے، فقد ادرک لیلۃ القدر، اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا۔ لہٰذا اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر لیلۃ القدر کو درک کرنا ہو تو سب سے پہلے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم فاطمہ کی معرفت حاصل کریں، ہم جناب شہزادی کونین کی معرفت حاصل کریں۔ اور معرفت کا لفظ جہاں پہ آتا ہے ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ معرفت اسے کہتے ہیں کہ مثلا پہلے امام کی معرفت رکھنا ہے تو پہلے امام علی 13 رجب کو پیدا ہوئے، 21 رمضان کو شہادت ہوئی، کیا یہ معرفت ہے؟ نہیں، یہ معرفت نہیں ہے۔ بقیہ اماموں کے نام اگر ہم جان لیں، نام تک محدود رہیں، کیا یہ معرفت ہے؟ یہ معرفت نہیں ہے۔ جناب شہزادی کونین کا ہم نے نام جان لیا، ان کے باپ کا نام کیا ہے، ان کی والدہ کا نام کیا ہے، ان کے بچے کون ہیں، کیا یہ معرفت ہے؟ کیا یہ معرفت نہیں ہے؟ بلکہ معرفت کیا ہے؟ کہ معرفت یہ ہے کہ ان کی سیرت کو انسان جانے اور ان کی سیرت کو جاننے کے بعد اس سیرت کو ہم اپنی زندگی میں فالو کریں، تب جا کے معرفت ہوگی۔ اس لیے کہ جہاں محبت ہوتی ہے، محبت عمل چاہتی ہے۔ وہ محبت، آپ دنیاوی محبت دیکھ رہے ہیں، ایک انسان سے محبت کرتا ہے، ایک انسان، ایک شوہر اپنی زوجہ سے محبت کرتا ہے، لیکن جب شوہر اپنی زوجہ سے محبت کرتا ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی ساری محبوب چیزوں کو بھی پسند کرے۔ محبوب کی چیزوں کو اگر پسند نہیں کرتا ہے تو یہ محبت نہیں کہلاتی۔ محبت عمل چاہتی ہے۔ اگر ہماری محبت ہمارے اماموں سے ہے، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے اماموں کی معرفت ہے، ہم ان کے محب ہیں، تو محبت عمل چاہتی ہے، وگرنہ دعویٰ رہے گا، دعوے میں دلیل نہ ہوگی۔ دعویٰ ہوگا مگر دعوے میں دلیل نہ ہوگی۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ اگر ہم لیلۃ القدر کا ادراک کرنا چاہتے ہیں، اگر لیلۃ القدر کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو شہزادی کونین کی معرفت حاصل کریں۔ فاطمہ کی معرفت حاصل ہوگی، لیلۃ القدر کا ادراک ہو جائے گا۔ اور یہ فاطمہ کی معرفت حاصل کرنے کا ایک بہترین موقع جو آیت اللہ وحید خراسانی کے ذریعے سے انعقاد کیا گیا وہ ایام فاطمیہ ہے۔ ایام فاطمیہ، وگرنہ پہلے کیا تھا، ایک شہادت کی تاریخ آتی تھی، ہمارے یہاں ایک مجلس ہو جاتی تھی، اس کے علاوہ بھی اس مجلس میں ایک ذاکر بیان کرے تو کتنا بیان کرے، اور جبکہ شہزادی کونین کے اتنے زیادہ مناقب و فضائل اس 18 سالہ زندگی میں عرض کروں گا، واقعا زندگی 18 سال، مگر مناقب و فضائل و سیرت اتنے ہیں کہ اگر سارے ذاکرین آگے بیان کرتے رہیں تب بھی کم نہ ہوں گے۔ اور صرف ہم اور آپ نہیں بلکہ امام وقت کا امام خود کہہ رہا ہے کہ انا فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، کہ رسول خدا کی بیٹی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ کس کے لیے؟ امام زمانہ کے لیے۔ ہم اور آپ تو چھوڑیے، ہم اور آپ کے لیے تو سارے ائمہ سب نمونہ عمل ہیں، مگر امام کیا آواز دے رہے ہیں؟ امام آواز دے رہے ہیں کہ دختر رسول ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے رہنما ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام 11ویں امام ارشاد فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں محمد والے آپ فرماتے ہیں نحنو حجج اللہ علی الخلق وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، کہ ہم سب کائنات پر، تمام مخلوقات پر اللہ کی طرف سے حجت ہیں، اور ہماری جدہ فاطمہ ہم سب پر حجت ہے۔ ہماری جدہ فاطمہ ہم سب پر حجت ہے۔ حجت کسے کہتے ہیں؟ حجت اگر ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، اگر ہم اور آپ ابھی کلام کر رہے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو ساری نعمات جو مل رہی ہے وہ کس کی وجہ سے؟ کہا حجت کی وجہ سے۔ اگر حجت کا وجود نہ ہو تو کیا ہوگا؟ آپ نے سنا ہے بچپن سے اگر حجت خدا سے زمین خالی ہو جائے تو کیا ہوگا؟ زمین تہو بالا ہو جائے گی، آپ کو نگل لے گی۔
یہ زمین کام کرنا، یہ کائنات کام کرنا بند کر دے گی اگر حجت خدا نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج سورج چمک رہا ہے، اگر چاند میں روشنی موجود ہے، اگر ستاروں میں چمک موجود ہے، اگر تمام مخلوقات اپنے نظام سے چل رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حجت خدا موجود ہے۔ حجت خدا موجود ہے جس کی بنا پر کام کر رہی ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ حجت اسے کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے تمام نظام چل رہا ہو، جس کے ذریعے سے نظام چل رہا ہو۔ اب امام عسکری کیا فرماتے ہیں؟ ہم سب کائنات پر حجت ہیں، اور کائنات پر ہم حجت، ہمارے اوپر ہماری جدہ فاطمہ حجت۔ یعنی کہنا کیا چاہتے ہیں؟ امام بیان کرنا چاہتے ہیں اگر تمام کائنات کو نعمت مل رہی ہے تو ہماری وجہ سے، اور اگر ہمیں نعمت مل رہی ہے تو فاطمہ کی وجہ سے۔ جملہ عرض کروں، یاد رکھیے گا علی علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ راتوں کو اپنے دوش پر روٹیاں لاد کر فقیروں کو دینے والے کو علی کہتے ہیں، اور جو اپنے ہاتھ سے علی کو روٹی بنا کے کھلائے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ لہذا انسان کی ذمہ داری کیا ہے؟ انسان فاطمہ کی معرفت حاصل کرے۔ یاد رکھیے گا فاطمہ ایسی زنجیر کی کڑی ہے کہ جہاں رسالت اور امامت دونوں مل رہے ہیں۔ اگر جناب شہزادی کونین کو درمیان سے ہٹا دیا جائے تو یاد رکھیے گا پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، نہ رسالت سمجھ میں آئے گی، نہ امامت سمجھ میں آئے گی۔ نہ رسالت سمجھ میں آنے والی ہے، نہ امامت سمجھ میں آنے والی ہے۔ یہ شہزادی کونین کی ذات ہے۔ اس 18 سالہ زندگی میں آپ نے ایسا کام کیا ہے کہ رسالت کو لا کے امامت سے متصل کر دیا۔ اسی لیے رسول نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فاطمہ تو بضعۃ منی۔ فاطمہ، بچپن سے آپ سنتے ہوں گے کسی ترجمہ کرنے والوں نے بعض نے ترجمہ کیا کہ فاطمہ جو ہے جگر کا ٹکڑا ہے، جبکہ اس حدیث میں فاطمہ یعنی فاطمہ، بضعۃ یعنی ٹکڑا، منی میرا، اس میں جگر کا کہیں لفظ نہیں آیا۔ اس لیے کہ اگر جگر کا لفظ ہم استعمال کر دیں گے شہزادی کونین کی عظمت کم ہو جائے گی۔ شہزادی میں عرض کروں گا، ابھی آپ کے سامنے وضاحت کرتا ہوں کہ اگر یہ کہہ دیا جائے فاطمہ جگر کا ٹکڑا ہے، یعنی رسول کے صرف قلب کا ٹکڑا، صرف قلب کا ٹکڑا۔ لیکن جب رسول نے کیا کہا؟ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ اب آپ رسول کی جا کے جو ہے وہ تعریف پڑھیں، رسول کیا کیا ہے، رسول کیا کیا ہے۔ رسول نے کیا کہا؟ فاطمہ میرا جز ہے۔ اگر کہہ دیتے میرا پارے جگر ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یعنی محدود ہو گیا رسول کے صرف اور صرف قلب کا ٹکڑا۔ اور قلب کیا ہوتا ہے؟ قلب کے لیے جو ہے وہ جسم کی ضرورت ہے، اور انسان کی ذات کیا ہے؟ ہم سب کی جسم اور روح کا مرکب ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے پہلے تو یہاں سے فضیلت کم ہو جائے گی، پارے جگر۔ لہذا فاطمہ صرف رسول کے جگر کا ٹکڑا نہیں ہے، بلکہ فاطمہ رسول کی آنکھ کا ٹکڑا بھی ہے، فاطمہ رسول کے قلب کا ٹکڑا بھی ہے۔ اور اس کے بعد اگر صرف جسمانی چیزوں تک محدود کر دیا جائے تو صرف جناب فاطمہ کی ذات یعنی پارے رسول کیا ہوگا؟ صرف جسمانی تک محدود ہو جائے گا۔ مگر رسول نے آواز دیا فاطمہ میرا جز ہے، گویا رسول بتانا چاہتے ہیں فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا بھی ہے، روح کا بھی ٹکڑا ہے۔ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا بھی ہے اور روح کا ٹکڑا بھی ہے۔ اب آپ رسول کی عظمت کا اندازہ لگائیے، رسول کیا کیا ہے، رسول کیا کیا ہے۔ فاطمہ کون سی ذات ہے؟ مولا کائنات کو کیا کہا جاتا ہے؟ خلیفۃ رسول اللہ۔ خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلف یعنی بعد میں آنے والا، خلیفۃ رسول اللہ یعنی رسول کے بعد آنے والا مولا کائنات کی ذات ہے۔ اور جناب فاطمہ کیا ہے؟ خلیفہ نہیں ہے، شریکت الرسول ہے۔ یعنی جملہ آپ کے حوالے کروں کہ علی جو کچھ ہے رسول کے بعد، اور فاطمہ جو کچھ ہے رسول کے ساتھ۔ فاطمہ جو ہے وہ رسول کے ساتھ، علی خلف ہے، علی بعد میں آنے والے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے رسول کی ذات کیا کیا تھی۔ اگر رسول ہے تو فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے، اگر رسول صادق ہے تو فاطمہ صداقت کا ٹکڑا ہے، اگر رسول سخی ہے تو فاطمہ سخاوت کا ٹکڑا ہے، اگر رسول امین ہے تو فاطمہ امانت کا ٹکڑا ہے۔ رسول اگر کلام کر رہے ہو گویا فاطمہ بول رہی ہے، رسول کھڑے ہو رہے ہو گویا فاطمہ کھڑی ہو رہی ہے، رسول بیٹھ جائے گویا فاطمہ بیٹھ رہی ہے، اگر رسول کسی سے خوش ہو رہے ہیں گویا فاطمہ خوش ہو رہی ہے، اگر رسول منہ پھیر لے گویا فاطمہ منہ
محمد وآل محمد پر۔ لہذا جگہ جگہ پہ ہمارے اماموں نے، خود نبی نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت بتائی ہے۔ شہزادی کی ذات واقعاً ایک اہم ذات، اہم کردار، جس کے لیے مثلا ایام فاطمیہ کا انعقاد کیا گیا، اس لیے کہ اگر ایام فاطمیہ نہ ہوتا تو اتنی زیادہ فضیلتیں اور ساتھ ساتھ ان ظالموں کو جنہوں نے ظلم کیا ان کے چہرے بھی بے نقاب نہ ہو پاتے، اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کام برا کیا مگر تقدس کے آڑ میں انہوں نے چہرے پہ نقاب لگا لیا، مقدس بن گئے۔ ابھی آگے عرض کروں گا انشاءاللہ مجلسوں میں کہ مقدس بن گئے۔ اور یاد رکھیے گا کہ ہر چھپانے والی چیز مقدس نہیں ہوتی، ہر چھپی ہوئی چیز مقدس نہیں ہوتی۔ مثال آپ کے سامنے، اگر ہر چھپی ہوئی چیز مقدس ہوتی تو آج دنیا میں جتنے چور اور ڈاکو آتے ہیں وہ چہرہ چھپا کے ہی آتے ہیں۔ اگر وہ مقدس ہوتے ہیں تو مقدس نہیں ہے، ہر چھپانے والی چیز مقدس۔ بعض چیزیں سیاست کے طور پہ چھپا کے مقدس بنا دی جاتی ہیں، سیاست کے طور پہ چھپا کر مقدس بنا دی جاتی ہیں۔ اور شہزادی کونین کی جو ذات، آج جو میں نے عرض کیا کہ آیت اللہ وحید خراسانی نے کیا فرمایا، کہا کہ ایام فاطمیہ کا انعقاد کیا، ایام فاطمیہ ہو، اور آواز دیا، کہا کہ اگر ایام فاطمیہ ماہ محرم کی طرح منایا جاتا تو کیا ہوتا؟ کہا آج جس طریقے سے کوئی بھی شریف مسلمان، کوئی بھی اچھا مسلمان اپنے بچوں کا نام حسین کے قاتلوں کے نام پہ نہیں رکھتا، اگر ایام فاطمیہ بھی محرم کی طریقے سے ہوتی تو کوئی بھی شریف اور اچھا مسلمان اپنے بچوں کا نام قاتلین فاطمہ کے نام پہ نہ رکھتا، اپنے بچوں کا نام قاتلین فاطمہ کے نام پہ نہ رکھتا۔ اور اگر رکھ بھی لیتا تو ان ایام فاطمیہ کے صدقے میں ان ظالمین و قاتلین کا چہرہ ایسے بے نقاب کیا جاتا کہ درمیان زندگی وہ اپنے نام بدلنے پہ مجبور ہو جاتے۔ صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر۔ لہذا یہ تمہیدی گفتگو، اور یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ پروردگار عالم نے جس خاتون، شہزادی کیا ہے؟ خاتون ہے، صنف نسواں سے تعلق رکھنے والی، اور صنف نسواں میں کون ہے؟ سیدۃ نساء العالمین، کہ تمام خواتین کی سردار ہیں، سیدانی ہیں تمام خواتین کی۔ اور عورت کو، صنف نسواں کو کیا کہا گیا؟ نازک کہا گیا، کہا کہ عورت نازک ہے، جبکہ خداوند عالم نے اس نازک عورت کے پہلو میں وہ جگر رکھا ہے جو بڑے بڑے مردوں کے اندر نہیں ہوتے۔ اگر آج آپ اپنے آپ کو، ہم اور آپ اپنے آپ کو اگر شجاع سمجھتے ہیں تو 9 مہینہ اپنے کوکھ میں رکھ کے اسی نے شجاعت کو پروان چڑھایا ہے۔ آج اپنے اندر جتنی بھی کوالٹیز ہم تصور کر سکتے ہیں، ہم سوچ سکتے ہیں ہمارے اندر یہ کوالٹیز ہے، تو اس وقت سب سے پہلے اگر آپ کو ان کوالٹیز کا دینے والا کوئی تھا تو وہ کون ذات تھی؟ وہ آپ کی ماں، جو صنف نسواں سے تعلق رکھنے والی ہے۔ لیکن ایک سماج کو، اگر سماج کو بلند سماج اور ترقی یافتہ سماج بننا ہے تو اس کے لیے انسانوں کا نیک ہونا، انسانوں کا اچھا ہونا وہ ضروری ہے۔ اور انسانوں کا اچھا ہونے کے لیے خداوند عالم نے ماں کے ساتھ ساتھ باپ کا بھی کردار رکھا۔ آج جو ہے وہ باپ بڑے فخر مباحث سے باپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ سب تو ہم ہی کر رہے ہیں، ماں کا کیا کردار ہے؟ ماں نے صرف 9 مہینہ جو ہے وہ شکم میں رکھا، ولادت ہوئی، اس کے بعد کوئی اہم رول نہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا ماں کا اہم رول ہے، اور اگر اہم رول نہ ہوتا تو علی جیسا شجاع، علی جیسا بہادر، جب بہادر بیٹا چاہیے تو عقل سے کہہ رہے ہیں کہ ایسا قبیلہ تلاش کرو کہ اس کی خاتون سے میں شادی کروں جو بہادر قبیلہ ہو۔ مولا خود بہادر، مولا سے بڑی جو ہے جناب ام المؤمنین کا قبیلہ جو ہے وہ بہادر تھا، مولا خود شجاع، مولا خود بہادر، مگر اگر عباس جیسا بیٹا چاہیے تو ام المؤمنین کی ضرورت ہے، ایک خاتون کی ضرورت ہے۔ لہٰذا بغیر خاتون کے ملے ہوئے یہ سماج، اچھا سماج تشکیل نہیں پا سکتا۔ اور اسی لیے اس خاتون کو مشابہت کس سے دی گئی؟ اس ماں کو مشابہت کس سے دی گئی؟ زمین کو کیا کہا جاتا ہے؟ دھرتی ماں، زمین کو ماں کہا جاتا ہے۔ کیوں ماں سے مشابہت دی گئی زمین کو؟ کہا اس لیے کہ جس طریقے سے ماں
اپنا سارا خون پسینہ نچوڑ کے اپنا خون نچوڑ کے اپنی اولاد کو پروان چڑھاتی ہے، اسی طریقے سے زمین ہے جو اپنا سینہ چاک کر کے ہریالی بھرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ لہذا ایک خاتون کو اگر آپ سمجھیں گے، اس کے بعد پھر آئیے شہزادی کونین کی عظمت پہ کہ خاتون جو صنف نسواں کہا گیا ہے، مگر اس کمزوری میں خداوند عالم نے طاقت رکھی ہے۔ خداوند عالم نے، یہ خدا کا شروع سے نظام تھا کہ جس چیز کو دنیا نے کمزور سمجھا، خداوند عالم نے اسی کو اپنی طاقت بنائی ہے۔ خداوند عالم نے اسی کو اپنی طاقت بنائی کہ جس مچھر کو انسان کمزور سمجھتا ہے، اسی مچھر کو نمرود جیسے کو قتل کرنے کے لیے خداوند عالم نے منتخب کیا۔ ابرہا جیسا اتنا بڑا لشکر، مگر خداوند عالم نے ایک ننھی سی ابابیل کے پیروں میں یا منقار میں کیا ایک چھوٹا سا کنکر، خداوند عالم نے اس کمزور چیز کو منتخب کیا۔ لہذا جس کو کمزور سمجھا گیا، خداوند عالم نے اسے کیا بنایا؟ اسے اپنی طاقت بنایا۔ اس عورت کو کمزور سمجھا جا رہا تھا، خداوند عالم نے اس عورت کو بھی، اس صنف نسواں کو بھی قوی بنایا اور اس سے نسل چلائی۔ خداوند عالم نے اس خاتون سے، مردوں سے بہت نسل چلی، مگر مردوں سے جو نسل چلی ان کا یقینی نہیں کہ باقی رہی، مگر جس مرد کو غرور تھا، تکبر تھا، خداوند عالم نے تاریخ میں صرف 2 ہی عورتوں سے نسل چلائی ہے۔ 2 عورتوں سے نسل چلائی۔ جہاں مرد کو غرور تھا بغیر ہمارے نسل نہیں چل سکتی، خداوند عالم نے بغیر مرد کے نسل بھی چلایا، جناب مریم کی ذات، کہ جہاں مرد کو یہ غرور تھا بغیر ہمارے نسل نہیں چل سکتی، جناب مریم کی نسل چلائی خداوند عالم نے بغیر مرد کے غرور کو وہیں پہ توڑا۔ تم کمزور سمجھ رہے تھے عورت کو، تمہارے غرور کو ہم یہیں پہ توڑ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد عورت کو اتنی عظمت دیا کہ ایک نسل جناب مریم سے چلی، اور دوسری نسل جو عورت سے چلی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے، جو نبی کی نسل چلی۔ صلوات پڑھے محمد والے جو پیغمبر کی نسل چلی شہزادی کے ذریعے سے۔ مردوں سے کتنی نسل چلی، مگر وہ نسلیں کہیں پہ آگے جا کے رک گئیں، مگر ان 2 خواتین کی جو نسل چلی ہے، دونوں آج تک باقی ہے۔ ان خواتین کی جو نسلیں چلی دونوں آج تک باقی ہیں۔ جناب عیسیٰ بھی زندہ ہے، موجود ہے، امام زمانہ بھی موجود ہے۔ اب لوگ یہ دیکھیں گے جس وقت ظہور ہوگا، آپ جو کہتے ہیں نا کہ جناب مریم بلند ہے، عظمت جناب مریم کی زیادہ ہے یا شہزادی کونین کی عظمت زیادہ ہے، تو یہ تو ظہور کے بعد پتہ چل جائے گا۔ جو امامت کرتا ہوا نظر آئے گا اس کی ماں بلند ہے، جو معمومین میں سے ہوگا اس کی ماں فاطمہ سے بلند نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ لہذا جہاں عورت کی عظمت، عورت قوی، عورت نسل کو بڑھانے میں سب سے قوی، وہاں پہ عورت کا ایک بلندی کا معیار جب ہوتا ہے، چونکہ عورت کی زندگی کے 3 رکن ہوتے ہیں۔ عورت پہلے جو ہے وہ کسی کی بیٹی بنتی ہے، پھر زوجہ بنتی ہے، اور پھر ماں بنتی ہے، اور یہی سے معیار بلندی طے ہوتا ہے۔ فلاں خاتون ہے، ہاں فلاں کی بیٹی ہے، یعنی باپ کے ذریعے سے بلندی دی جا رہی ہے کہ فلاں کی بیٹی ہے یعنی وہ بلند ہے، بھلے ہی وہ کچھ نہ ہو، مگر اگر باپ کچھ ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہاں وہ بلند ہے۔ زوجہ ہے، معمولی ایک خاتون ہے، کسی بڑے جو انسان کی زوجہ ہے تو کیا ہوگا؟ اس کی عظمت اب بلند ہے، کیوں کہ فلاں انسان کی زوجہ ہے، بہت بڑے انسان ہیں۔ کسی بچوں کے جو بچے باعظمت و بلند ہیں، بہت جو ترقی یافتہ بچے ہیں، اس کی ماں کوئی خاتون بن گئی، اب اس کے بعد لوگ کیا کہیں گے؟ اس ماں کا نام نہیں لیا جائے گا کہ وہ ماں مثلا یہ اتنی بلند ہے، نہ ان کی ماں ہے، وہ فلاں صاحب ہے نا، وہ ان کی ماں ہے۔ یعنی معیار بلندی طے ہوتا ہے باپ سے، معیار بلندی طے ہوتا ہے شوہر سے، معیار بلندی طے ہوتا ہے بچوں سے۔ اب اس پیمانے پہ شہزادی سلام اللہ علیہا کی ذات کو رکھیے، اس پیمانے پہ جناب سیدہ کی ذات کو رکھیے۔ کیسے نبی کی بیٹی ہے؟ کہا کہ اس باپ کی بیٹی ہے جو رحمت للعالمین بن کے آیا۔ یعنی اگر پیغمبر رحمت للعالمین ہے تو سایہ فگن رسول جناب فاطمہ زہرا ہے، جو رسول کے لیے سایہ فگن بن کے ہیں۔ اور زوجہ کس کی ہے؟ کہا اس کے، اور زوجہ کیا کہا گیا ہے؟
شادی جو لوگ جو ہے متاہلین ہیں، کہا کہ شادی کر لو تو کیا ہوگا، نصف ایمان کیا ہوگا، محفوظ ہو جائے گا، آدھا ایمان محفوظ ہو گیا. اب آدھے ایمان کے لیے لڑائی ہو رہی ہے، جو عبادات ہو رہی ہے. آدھا ایمان تو شادی کر کے انسان نے محفوظ کر لیا. تو کہا کہ آدھا ایمان کون کا، زوجہ. اب جناب شہزادی کونین کی ذات دیکھیے کہ نصف ایمان کس کے لیے بن کے آئی، جو خود کل ایمان تھا. کل ایمان کے لیے نصف ایمان بن کے آئی. اور ماں کیا ہوتی ہے، کہا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے. اور شہزادی کن کے لیے جنت بن کے آئی، کہا کہ ان کے لیے جو خود سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، ان بچوں کے لیے. یعنی حسنین اگر جنت کے سردار بننا چاہتے ہیں تو پہلے حسنین کی جنت فاطمہ کے قدموں میں ملے گی. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. لہذا شہزادی کونین کی ذات اہم کردار جناب شہزادی کونین کا، جو آپ نے 18 سال میں آ کے ولایت کے لیے آپ نے کام کیا. وگرنہ کسی کو فاطمہ سے دشمنی نہیں تھی. آج بھی، کل بھی یہی معیار تھا دشمنی کا، آج بھی وہی معیار ہے دشمنی کا. کل بھی دشمنی فاطمہ سے کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ ولایت علی میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ساتھ ساتھ رہیں. علی کی ولایت کو ثابت کرنے میں شہزادی نے ساتھ دیا، لہذا دشمنی. آج بھی اگر شیعوں سے دشمنی ہے تو اسی بنا پہ ہے کہ یہ علی کو دوست رکھتے ہیں، یہ علی کو پسند کرتے ہیں. آج بھی دشمنی کا معیار وہی ہے. وگرنہ فاطمہ سے کسی کو دشمنی نہیں تھی، علی کی وجہ سے فاطمہ پہ یہ ظلم کیا گیا. اور یہ ولایت کا میں نے عرض کیا کہ ولایت کا دفاع کرنے والی، کہ جس نے رسالت کو رسول سے لے کے امامت کی شکل میں علی تک پہنچایا، یہ وہ ذات ہے، وہ درمیان کی. اور وہی تربیت آپ نے کیا جو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا میں کردار پیش کیا. لیکن وہ باتیں دوسری طرف، ہمارا موضوع جو ہے یہ نہیں ہے. کہ بہرحال شہزادی کونین کی وہ ذات. اور اس کے بعد رسول اسلام کی زندگی میں آپ دیکھیے کیا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے جو کام کیا، کہ رسول اسلام کی ایسی خدمت کیا کہ آپ نے کہا کہ جو ہے وہ فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. مگر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے جو ان پر ظلم ہوا، رسول اسلام کو قتل کیا گیا، رسول اسلام کے قاتل کو چھپا لیا گیا. شہزادی کو قتل کیا گیا، شہزادی کے قاتل کو چھپا لیا گیا. علی کو قتل کیا گیا، علی کے قاتل کو چھپا لیا گیا. حسن کو قتل کیا گیا، حسن کے قاتل کو چھپا لیا گیا. رسول اسلام کا قتل ہوا، رسول اسلام شہید کیے گئے. اب رسول اسلام کو زہر دیا گیا. زہر کس نے دیا رسول اسلام کو؟ رسول اسلام کئی مسجد کے پیش امام بھی نہیں تھے کہ روز دعوت ہوتی تھی مثلا جو ہے گھر پہ، جیسے آپ جو ہے وہ اپنے عام مولویوں کی کرتے ہیں کہ ان کے جو ہے قدم مبارک ہمارے گھر پہ آ جائیں، اس لیے جو ہم دعوت کرتے ہیں. رسول اسلام کسی ریسٹورنٹ میں بھی کھانا کھانے نہیں جاتے تھے. بیٹی کے گھر میں خود فاقہ ہوتا تھا. بیٹی کے گھر میں رسول اسلام نہیں جاتے تھے، خود بیٹی کے گھر میں فاقہ تھا. اب مشکوک کون ہوتے ہیں؟ کہا رسول کی ازدواج کے گھر، رسول کی ساری ازدواج کے گھر وہ مشکوک ہیں. اب کتنے گھر تھے رسول اسلام کے پاس؟ تقریباً تاریخ نے لکھا 9 گھر. رسول اسلام کے پاس 9 گھر تھے جہاں رسول اسلام جاتے تھے. اب ہمارے لیے تو سب محترم ہیں، تو ہم کس پہ جو ہے وہ شک کریں کہ کون ہے جس نے رسول کو زہر دیا ہو. تو اب یہاں سے ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں، اور مثال سے آپ خود جو ہے فیصلہ کر لیجئے گا. الہ آباد میں، پریاگ راج جس کو اب نام بدل گیا ہے، کہا کہ الہ آباد میں ایک مندر کے جو ہے وہ پجاری کو مار دیا گیا. اور جب پولیس پہنچی اور پہنچنے کے بعد انویسٹیگیشن ہوا تو ایک لیٹر ملا جو سوسائڈ نوٹ، اس میں لکھا تھا کہ میں نے جو ہے خودکشی کیا ہے. اور اس کے بعد جب پولیس نے دیکھا اور ہینڈ رائٹنگ جو ہے میچ کیا تو میچ نہیں ہو رہی تھی. تو پولیس سمجھ گئی کہ یہ جو ہے وہ اس کی ہینڈ رائٹنگ نہیں، یعنی سوسائڈ نوٹ اس کا لکھا ہوا نہیں ہے، اس کا مطلب کچھ گڑبڑ ہے. تو لہٰذا اب پولیس نے ان لوگوں کو بلایا. شک کے دائرے میں کون آئے؟ کہا جو اس پجاری کے اسٹوڈنٹ، جو اس کے چہرے، جو اس کے ساتھ اطراف میں رہتے تھے، سب کو بلایا گیا. اور بلانے کے بعد تحقیق شروع ہوئی. تحقیق شروع ہونے کے بعد پولیس اس نتیجے میں پہنچی، کہا کہ اب یہ دیکھا جائے کہ ان افراد میں سب سے زیادہ مشکوک وہ ہے کون؟ کہا جو اس کے مرنے کے بعد اس کے کرسی پہ آنے کا سب سے زیادہ مشتاق تھا. اس کے کرسی پہ آنے کا
اس کے پد پہ آنے کا سب سے زیادہ جو متمنی تھا، سب سے زیادہ جو مشتاق تھا، سب سے زیادہ چاہتا تھا کہ یہ مرے تو ہم ان کرسی پہ آئے. تو پولیس نے کیا کہا زہر وہ دے سکتا ہے جو اس کے بعد سب سے زیادہ چاہتا رہا ہو کہ یہاں آئے. اب رسول کے سب سے زیادہ رسول کی کرسی پہ آنے کو کس کو شوق تھا؟ رسول کی شہادت کے بعد سب سے زیادہ کس کو فائدہ ہوا یہاں آنے کا؟ اسی لیے جب شہادت لکھا گیا تو تاریخ سے شہادت کو مٹا کے وفات کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب شہادت لکھی جائے گی لوگ پوچھیں گے رسول کو شہید کیا گیا. اگر شہید کیا گیا کس نے شہید کیا گیا نام بتائیں گے ہمارا ہی گھر بدنام ہو جائے گا. صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد پر. لہذا رسول اسلام کے قتل کو چھپا لیا گیا، قاتل کو چھپا دیا گیا. جناب شہزادی کون ہیں کہ قاتل کو چھپایا گیا؟ علی کے قاتل کو چھپایا گیا. ماسٹر مائنڈ تو کوئی اور تھا، عبد الرحمن بن ملجم تو ایک خریدا ہوا جو ہے ایک پیادہ تھا. امام حسن کے قاتلہ کو چھپایا گیا. جادہ بنت اشعث وہ تو ایک گڑیا تھی، اس میں چابی بھرنے والا کوئی اور تھا، اس میں چابی بھرنے والا کوئی اور تھا. سارے قاتل کو چھپایا گیا. آپ سمجھ میں آیا امام حسین مدینے سے کیوں نکلے؟ امام حسین اگر مدینے میں رہ جاتے تو امام حسین کو شہادت ملتی، شہادت نصیب ہوتی. مگر امام حسین کی یہ حکمت عملی تھی، امام حسین کا منصوبہ تھا کربلا کے ذریعے سے رسول و فاطمہ و علی و حسن کے قاتل کو بھی بے نقاب کرنا ہے، تمام قاتلین کو بے نقاب کرنا ہے. اور امام حسین علیہ السلام اس ارادے سے نکلے، کربلا کے میدان میں آئے اور آنے کے بعد یہ ارادہ کیا کہ تمام قاتلین کو بے نقاب کیا جائے. ایک مرتبہ 6 مہینے کا بچہ ہمک کے آ گیا، بابا یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں کہ گھر کے بزرگ کریں، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. یہ کام بزرگ نہ کریں، آپ زحمت نہ کریں، یہ کام میں کر سکتا ہوں. اے اصغر یہ کام کیسے کرو گے؟ کہا بابا گھبرائیے نہیں، تیر کی کیفیت تو آنے دیجئے. اے اصغر کیسا تیر ہوگا؟ کہا بابا جب 3 بھال کا تیر آئے گا تو اس سے سمجھ لیجئے گا یہ 3 بھال کا تیر نہیں ہے بلکہ قاتلین کی پوری ٹیم ہے جو اس عدد میں چھپی ہوئی ہے. صلوات پڑھیں گے محمد والے محمد پر. وحید خراسانی کا کہ اگر کربلا کی طرح، عاشورہ کی طرح، محرم کی طرح ایام فاطمہ کو منایا جاتا، کوئی بھی قاتلین فاطمہ کے نام پہ اپنا نام نہ رکھتا. ایک جملہ رہبر معظم سید علی خامنہئی صاحب کا، جنہوں نے فرمایا ایام فاطمیہ کے لیے کہ آپ نے فرمایا کہ ایام فاطمیہ سے لوگوں نے کہا آپ اتنا کیوں کرتے ہیں، آپ اتنے بڑے جو ہے لیول پہ ہیں، آپ جو ہے ایام فاطمیہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ پورا جو ہے ہر مجلسوں میں خود جاتے ہیں اور جا کے اپنا اتنا بڑا حکومتی کاروبار سب چھوڑ چھاڑ کے آپ آگے بیٹھے رہتے ہیں مجلس میں آ کے، جبکہ آپ کو خطرہ بھی ہے. تو آقا خامنہئی نے فرمایا، کہا کہ ہم ان ایام فاطمیہ کی مجالس کے ذریعے سے پورے ملک ایران کا رزق فراہم کرتے ہیں، پورے سال کا، پورے سال کا ملک ایران کا رزق کس میں فراہم کرتے ہیں؟ کہا ان ایام فاطمیہ میں. کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ پورے سال کا رزق ان ایام فاطمیہ میں؟ رزق کی جہاں بات آتی ہے ہمارے ذہن میں صرف آتا ہے کہ جہاں پیسہ اور کھانا پینا یہ رزق ہے، لیکن ہم جو دعا پڑھتے ہیں نا اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، ہر چیز رزق ہے. اگر اطاعت کی توفیق مل جائے وہ بھی رزق ہے، اگر شعور کی توفیق مل جائے وہ بھی رزق ہے، اگر معرفت کی توفیق مل جائے وہ بھی رزق ہے. ساری چیزیں رزق ہیں. لہذا رہبر معظم نے فرمایا، کہا کہ ہم جو ہے وہ رزق پورے سال کا ہم فراہم کرتے ہیں ایام فاطمیہ کے ذریعے سے. دلیل؟ کہا کہ جب جناب مریم عبادت کرتی تھی تو قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39 کہ جس میں کہا کہ جب جناب زکریا جو ہے محراب میں وارد ہوتے تھے کیا دیکھتے تھے؟ جناب مریم کے سامنے بے موسم کا پھل رکھا ہوتا تھا، بے موسم کا پھل رکھا ہوتا تھا. جناب زکریا کے سوال کرتے تھے کہ یا مریم ان لک ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ تو جناب مریم فرماتی تھی ہوا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. تو اب اس پہ دلیل دی گئی، کہا جب مریم کے شکر ربانی کی وجہ سے، پروردگار عالم کے شکر کرنے کی وجہ سے مریم کے لیے خداوند عالم بغیر موسم کے پھل بھیج سکتا ہے،
بغیر موسم کے غذا فراہم کر سکتا ہے، تو فقر مریم فاطمہ کے نام پہ کی گئی مجلس میں صرف رزق ہی نہیں بلکہ رزق معنوی بھی ملے گا، رزق معرفت بھی ملے گا، رزق شعور بھی بلند ہوگا۔ ساتھ پڑھیں گے محمد والے محمد پر۔ اور یہ رزق صرف ہم اور آپ کے لیے، زندوں کے لیے نہیں کہ جو فاطمہ کی مجلس کر رہے صرف ان کے لیے رزق ہے، نہیں، جو فاطمہ کی محبت اور سیرت پر عمل کرتے ہوئے چلا بھی گیا نا، مر بھی گیا، اس کو بھی خدا کہہ رہا زندہ ہے، اس کو بھی خدا کہہ رہا زندہ ہے۔ قرآن مجید میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو راہ خدا میں قتل ہو گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھنا، بلکہ کیا ہے، کہا یہ زندہ ہیں، اور زندہ ہیں اور اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہے ہیں۔ جبکہ کیا ہوا، جا چکے ہیں یہاں سے، مر چکے ہیں، پھر کس رزق کی بات ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ جو رزق ہم سمجھتے ہیں اس کو کھانے کے لیے جسم کا ہونا ضروری ہے، مگر یہاں تو جسم نہیں ہے، جسم جا چکا ہے۔ اس کے بعد بھی قرآن مجید کہہ رہا ہے نہیں، یہ مردہ نہ سمجھنا، گمان بھی نہ کرنا، سوچنے سمجھنے کی بات چھوڑیے، کہنے کی بات چھوڑیے۔ بعض جگہ پہ دوسری جگہ قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا، ان کو نہ مردہ کہنا نہ مردہ سمجھنا، دونوں پروردگار نے کہا ہے، یعنی نہ مردہ کہہ سکتے ہیں اور نہ مردہ انہیں سمجھ سکتے ہیں، یہ زندہ ہیں اور رزق بھی پا رہے ہیں۔ اور رزق کو کیسا رزق ہے یہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں بتا دیا۔ دنیا نے یہ سمجھا کہ اگر ہم انہیں قتل کر دیں گے سر و تن میں جدائی ہو جائے گی تو ان کا رزق بند ہو جائے گا، مگر اسی جگہ پہ جب دنیا نے سمجھا ہم نے انہیں مردہ کر دیا ہے، حسین نے نوکے نیزہ پہ تلاوت کر کے بتایا، کہا تم جسے مردہ سمجھ رہے ہو مردہ نہیں بلکہ زندہ ہے۔ اور صرف حسین ہی نہیں، خداوند عالم نے یہاں پہ عمر کا معیار نہیں بنایا کہ 57 برس کے حسین نے مثلا تلاوت کر دیا تو حسین زندہ، کہا نہیں، 57 برس کے حسین نے تلاوت کر کے بتایا زندہ ہے، اور 6 مہینے کے بچے نے تبسم کر کے بتایا کہ ہم زندہ ہیں، 6 مہینے کے بچے نے مسکرا کے بتایا ہم زندہ ہیں۔ خداوند عالم نے بتا دی، یاد رکھو معیار عمر نہیں ہے بلکہ معیار کیا ہے، اگر خدا کی راہ میں قتل ہو جاؤ تو اگر 57 برس کا بھی ہو یا 6 مہینے کا بھی ہو اس کو بھی ہم رزق دیتے رہیں گے۔ ساتھ پڑھیں گے محمد والے محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اور یہ شہید کون ہوتا ہے؟ جو راہ خدا میں شہید ہوا، شہید بغیر حساب کے داخل ہوگا جنت میں، بغیر حساب کے، حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ کہا کیوں نہیں ہوگا حساب و کتاب؟ کہا حساب و کتاب کس چیز کا ہوتا ہے؟ کہا کہ اعمال کا ہوتا ہے، جو دنیا داری دنیا میں کیا اس کا حساب و کتاب ہوتا ہے۔ تو شہید کا کیوں نہیں ہوگا؟ کہا اس لیے کہ شہید وہی ہوتا ہے، انسان کے پاس 2 طریقے کے آپشن ہیں، یا انسان اہل بیت کو اپنا لے، رسول اللہ کو اپنا لے، پروردگار عالم کو اپنا لے، ایک آپشن یہ ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے یا انسان دنیا کی طرف چلا جائے، انسان دنیا کی طرف چلا جائے۔ اور اگر دنیا کی طرف انسان جاتا ہے تو دنیا میں کیا ہے؟ مال ہے، اولاد ہے، ساری چیزیں، اعمال، یہ کیا ہے؟ یہ دنیا میں یہ ہے۔ تو کہا شہید جب نکلتا ہے، شہید کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر شہید میدان میں شہید ہونے سے پہلے، شہید ذہنی طور سے پہلے ہی شہید ہو جاتا ہے۔ ابھی یہاں سے کروں گا آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے گی۔ اگر شہید ذہنی طور سے پہلے سے شہید نہ ہو جائے، میدان جنگ میں شہید نہیں ہو سکتا۔ آپشن 2 ہیں۔ اب ان آپشن میں 2 آپشن میں اگر یہ اہل بیت کی طرف، معصومین کی طرف چلا گیا اور اس کے بعد قتل ہو گیا، کہا یہ شہید ہے، اور چھوڑا کس چیز کو؟ کہا دنیا کو چھوڑا، مال کو چھوڑا، اولاد کو چھوڑا، یہ ساری چیزیں چھوڑا۔ کہا جب چھوڑ دیا ہے، اہل بیت کی طرف چلا گیا، تو حساب کس کا ہونا ہے؟ انہی دنیا داری کا تو ہونا ہے۔ تو جب اس نے وہیں چھوڑ دیا تو حساب کس چیز کا؟ اب حساب کس چیز کا؟ لہذا بغیر حساب کے اسے جنت میں ڈالا جائے گا۔ شہید کو حساب و کتاب نہیں ہوگا، اس لیے کہ پہلے سے ہی جب یہ گھر سے نکلتا ہے تو یہ سوچ کے نکلتا ہے کیا کہ مال ہمارے لیے محترم نہیں، اولاد ہمارے لیے محترم نہیں، ہمارے لیے دنیا محترم نہیں، بلکہ محترم ہے تو کیا ہے؟ وہ خدا کی رضا۔
رضائے خداوندی وہ ہمارے لیے محترم ہے. یہی وجہ ہے تاریخ میں بہت سے لوگ آپ کو میدان میں آتے ہوئے ملے، مگر جو ذہنی طور سے شہید تھے وہ میدان میں بھی شہید ہوئے، مگر جو ذہنی طور سے شہید نہیں تھے میدان میں جا کے بھی فرار کرتے نظر آئے. میدان میں جا کے فرار کرتے نظر آئے، مگر جو ذہنی طور سے شہید تھا، 6 مہینے کا بچہ جس کے پیروں میں جانے کی طاقت بھی نہ تھی، مگر اس نے بھی آواز استغاثہ پہ لبیک کہہ کے آواز دیا، میں ذہنی طور سے شہید ہو چکا ہوں. جو ذہنی طور سے شہید ہوتا ہے اسے شہادت نصیب ہوتی ہے. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. لہذا شہزادی کونین کی ذات کہ کون ہے؟ کہا لیلۃ القدر ہے. اگر انسان چاہتا ہے کہ آپ کی معرفت حاصل کرے، اگر اس طریقے سے جو معرفت کہا کہ اگر کر لیا تو کیا ہوگا؟ ادرک لیلۃ القدر، اس نے لیلۃ القدر کو درک کیا. لیکن میرے عزیزوں، جہاں اتنے صفات و کمالات، جو ذات ایسی اتنی بلند و باعظمت ذات شہزادی کونین کی کہ صرف نام جو لفظ ہے اس میں، مثلا اگر شہادت آپ لکھ دیں تو باقاعدہ اس لفظ پہ اعتراض ہوتا ہے. شہادت لفظ پہ کیوں؟ ایک چینل تھا زی سلام چینل، کہ جس میں ہر سال کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اپلوڈ کیا جاتا تھا. پورا سال جو ہے مسلمانوں کا چینل تھا. تو اس میں یہ ہوا کہ اس بار آپ کو میں عرض کر رہا ہوں کہ صرف لفظ، آپ جو لفظ شہادت لکھ رہے ہیں نا، یہ بھی آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اس لفظ شہادت کے ذریعے سے شہزادی کے قاتلین بے نقاب ہوں گے، اس لفظ شہادت کے ذریعے. اس لیے کہ ہم اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مجلسیں ہم اور آپ کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ کوئی ہے جو ہم سے ان ایام فاطمیہ کی مجلسوں کو کروا رہا ہے. کیوں کروا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ پردہ غیب میں بیٹھنے والا یہ چاہتا ہے کہ میرے ظہور سے پہلے میرے جدہ کے قاتل بے نقاب ہو جائیں، میرے ظہور سے پہلے وہ قاتلین بے نقاب ہو جائیں. لہذا وہ چینل کہ جس پہ خطبہ فدق کو پڑھوا کے کسی سنی عالم دین سے، اور اس کو کہا کہ اس بار ایام فاطمیہ میں اس کو اپلوڈ کیا جائے گا. پوری بات ہو گئی، سب پیسہ ویسا دے دیا گیا کہ بس تاریخ آئے گی 3 جمادی الثانی اور اس کو اپلوڈ کر دیا جائے گا. کہا ٹھیک ہے. اور جب شہادت کا دن آیا تو وہ اپلوڈ نہیں کیا گیا. مومنین پہنچے اور پہنچنے کے بعد جا کے ان سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ اسے جو ہے وہ اپلوڈ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو اشارہ کیا، کہا کہ ہم کچھ نہیں جانتے، وہ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے جا کے پوچھ لیجئے. تو حضرت کے پاس آئے اور آگے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ جب ساری باتیں ہو گئی تھیں تو اپلوڈ کیوں نہیں کیا جا رہا ہے اس ویڈیو کو؟ کہا اس لیے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، صرف اور صرف آپ کے اس کلپ کے ٹائٹل سے اعتراض ہے ہم کو. کہا ٹائٹل کیا ہے؟ کہا ٹائٹل یہ تھا شہادت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. کہا ہمیں اس لفظ سے اعتراض ہے، آپ عظمت فاطمہ لکھ دیجئے، آپ فضیلت فاطمہ لکھ دیجئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں اس لفظ شہادت سے اعتراض ہے. کہا کیوں اعتراض ہے؟ کہا آج آپ اپلوڈ کر دیں گے شہادت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا لکھ کے، 10 سال بعد 20 سال بعد جب ہمارا بچہ بڑا ہوگا اور بڑے ہونے کے بعد وہ اس ٹائٹل کو دیکھے گا اور دیکھنے کے بعد جو ہم سے سوال کرے گا، یہ بتائیے کیا رسول کی بیٹی شہید ہوئی تھی؟ کیا رسول کی بیٹی کی شہادت ہوئی تھی؟ تو ہمیں کہنا پڑے گا ہاں شہادت ہوئی تھی. اور جب ہم یہ کہہ دیں گے شہادت ہوئی تھی تو آگے بڑھ کے سوال کرے گا قاتل کون تھا؟ آگے بڑھ کے سوال کرے قاتل کون تھا؟ کہا ہوگا کیا؟ کہا ہوگا یہ تم آج اپلوڈ کرو گے، 10 سال کے بعد جب قاتلین پوچھے جائیں گے ہمارے ہی اجداد کی بدنامی ہوتی نظر آئے گی. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد پر. لہذا یہ ہم اور آپ ایام فاطمیہ کا منعقد کرنا، یہ ہم اور آپ واقعاً اس کے محتاج ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ رزق حاصل کرنے کے لیے مانوی اور مادی دونوں رزق کے لیے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ضرورت ہے. اس لیے کہ یہ ہمارے اماموں پہ حجت ہیں. ہمارے اماموں کو بھی اگر رزق ملتا ہے تو شہزادی کونین کی وجہ سے. مگر جس ذات کی اتنی عظمت، جس ذات کی اتنی فضیلت، اس ذات کا حق یہ نہ تھا کہ اس کے گھر کو جلا دیا جائے.
شہزادی کے گھر کا حق یہ نہیں تھا کہ اس کے گھر کو جلا دیا جائے، اس کے بچوں کو شہید کر دیا جائے، مگر دنیا نے دیکھا، تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی رسول کی آنکھ بند ہوئی، فاطمہ پہ مصیبتیں نازل ہونا شروع ہو گئیں۔ خود فاطمہ نے خطبہ فدق میں آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے کہا کہ تمہارے نفاق کی سینگ پہلے سے نکل آئی تھی، تم نے اپنی سینگوں کو زمین میں گاڑ کے رکھا ہوا تھا، جیسے ہی رسول کی آنکھ بند ہوئی تم نے اپنے نفاق کی سینگوں کو نکال لیا۔ اللہ اللہ، تاریخ نے لکھا کہ رسول کی جب آنکھ بند ہوئی، شہادت ہوئی، آج مسلمانوں کے یہاں، سب کے یہاں، ہمارے یہاں یہ مستحب ہے کہ 3 دن تک گھر میں چولہا نہ جلے۔ دوسرے لوگ جو پرسہ کے لیے جائیں وہ مومنین کے ہاں کھانا لے کے جائیں، ان کو جا کے کھانا دیں، ان کے گھر میں چولہا نہ جلا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سوگ میں ہے، غم میں ہے۔ ہمارے جیسا ایک عام انسان، گنہگار انسان، جس کا ایک گنہگار فرد گھر سے رخصت ہوا ہے، دنیا سے رخصت ہوا ہے، اس کے یہاں یہ اعمال ہے کہ اس کے یہاں کھانا نہ بنے۔ مگر فاطمہ جیسی باعصمت ذات اور جس کا بابا رسول جیسا، کتنا غم رہا ہوگا میرے عزیزو۔ 10 سال کے بعد غم کیسا تھا، میں عرض کر رہا ہوں، 10 سال کے بعد مولا علی کو کسی نے ٹوکا، کہا کہ یا علی آپ بال میں خضاب کر لیجئے، آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ 10 سال کے بعد مولا علی آواز دے رہے، تم کو معلوم نہیں ہے کہ ہم غم والی قوم ہیں، ہمارے اوپر مصائب ہے؟ کہا کہ مولا کیسا مصائب؟ کہا کہ تمہیں پتہ نہیں رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ رسول کی وفات کے 10 سال بعد بھی علی رسول کا سوگ منا رہے ہیں، تو ذرا تصور کریں اس فاطمہ کا عالم کیا رہا ہوگا جو فاطمہ کے سامنے ابھی آغوش فاطمہ میں رسول رخصت ہوا ہے، مگر دنیا نے دیکھا کہ رسول کو گزرے ابھی 3 دن نہ ہوئے تھے، ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ فاطمہ کے گھر سے دھواں اٹھنا شروع ہوا، لوگوں نے آپس میں کہنا شروع کیا، یہ رسول کی بیٹی کو کیا اتنا نہیں پتا کہ غم میں ہے اور گھر میں چولہا جل رہا ہے؟ لیکن میرے عزیزوں، تاریخ نے لکھا کہ جب لوگ مشاہدہ کرنے کے لیے پہنچے تو اب جو لوگوں نے دیکھا وہ کوئی چولہے کا دھواں نہیں تھا، بلکہ فاطمہ کے گھر میں دروازے کو جلا دیا گیا تھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ہاں میرے عزیزوں، خداوند عالم نے مزاج کے مخالف اہل بیت کا امتحان لیا، نبیوں کا بھی امتحان ہوا، معصومین کا امتحان ہوا، مزاج کے مخالف خداوند عالم نے امتحان لیا، اور امتحان لینے کے بعد جب یہ صبر میں بلند ہوئے، خداوند عالم نے ان کو مصیبتیں عطا کیا اور یہ اس میں کامیاب ہوئے۔ تاریخ نے لکھا کہ جناب ابراہیم کے ہاں بڑی منتوں مرادوں کے بعد جناب اسماعیل کی ولادت ہوئی، لیکن خداوند عالم نے امتحان کیسا لیا؟ جو بیٹا اتنا عزیز تھا، کہا اسی پہ چھری چلاؤ، اسی بیٹے پہ چھری چلاؤ۔ جناب یوسف کا امتحان خدا نے کیسے لیا؟ کہا جناب یوسف کو پانی سے بہت ڈر لگتا تھا، جناب یوسف کو پانی سے بہت ڈر لگتا تھا، خداوند عالم نے امتحان لیا، کھارے پانی کے کنویں سے جناب یوسف کا امتحان لیا خداوند عالم نے۔ امام حسین کے لیے تاریخ نے لکھا کہ امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی، امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی، شہزادی کی وصیت میں سے بھی ایک وصیت ہے، یا علی میرے حسین کا خیال رکھیے گا، اور راتوں کو اٹھ اٹھ کے پانی مانگتا ہے۔ امام حسین کو بچپن سے پیاس بہت لگتی تھی، خدا نے امتحان لیا، کیسا امتحان کہ حسین کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا کیسا امتحان ہوا؟ امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے تاریخ نے لکھا کہ آپ کی اسکن، آپ کی جلد بہت حساس تھی، بہت نازک تھی۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو جب امام حسین علیہ السلام پیدل گھر میں چلاتے تھے تو تاریخ نے لکھا ہے قالین پہ چلاتے تھے، اس لیے کہ جلد اتنی حساس تھی، اگر زمین پہ چلایا جاتا تھا تو امام زین العابدین علیہ السلام کے پیروں میں چھالے نکل آتے تھے، ایسی حساس جناب امام زین العابدین علیہ السلام کی اسکن تھی کہ قالین پہ چلایا جاتا تھا۔ خدا نے امتحان کیسے لیا؟ اسی سید سجاد کو کانٹوں اور پتھروں پہ چلنا پڑا، کانٹوں اور پتھروں پہ چلنا پڑا۔ امام علی کے لیے تاریخ نے لکھا کہ علی کے اندر غیرت مندی بہت تھی، علی کے اندر غیرت مندی بہت تھی۔ میرے عزیزوں، مولا کائنات نے مدینے میں ایک یہودی عورت کو پیٹتے ہوئے دیکھا، اس کا شوہر اسے پیٹتا ہوا لے کے جا رہا تھا، اور جب اس کو دیکھا ہے، مولا کائنات گھر میں آئے ہیں، فاطمہ کھانا لے کے آ رہی ہیں، مولا کائنات کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا مولا کائنات بار بار روتے ہیں، یہی فرماتے ہیں میں نے خاتون کو پیٹتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے خاتون کو پیٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ علی کوئی گوارا نہیں تھا، 3 دن تک
علی نے کھانا نہیں کھایا، کیوں؟ ایک یہودی عورت پیٹی گئی۔ رک کے ایک جملہ عرض کروں، مولا جس علی کو یہ گوارا نہ ہو، اگر کوئی غیر خاتون اگر اس کا شوہر پیٹتا ہوا نظر آ رہا ہے تو علی کو یہ گوارا نہیں، اس علی نے کیسے برداشت کیا ہوگا جب فاطمہ پہ جسارت ہو رہی تھی، جب فاطمہ پہ ظلم ہو رہا؟ یہی وجہ ہے تاریخ نے لکھا کہ علی کا جو منظر تھا، علی نے اپنے سر کو اپنے گھٹنوں میں ڈال کے گریہ کرنا شروع کیا۔ تاریخ نے لکھا کہ یہ انسان کب کرتا ہے؟ کہ انسان جب بہت مجبور ہو جاتا ہے، کوئی بس نہیں چلتا، اس وقت انسان یہی کرتا ہے کہ اپنے سر کو اپنے گھٹنوں میں ڈال کے انسان بیٹھ جاتا ہے۔ دو مورد تاریخ میں ملے ہیں کہ جہاں دو شخصیات نے اپنے سر کو اپنے گھٹنوں میں ڈال کے بیٹھ کے گریہ کرنا شروع کیا۔ پہلی ذات علی ابن ابی طالب کی ذات تھی، جب فاطمہ پہ ظلم ہو رہا تھا، جسارت ہو رہی تھی، دروازے کو جلا دیا گیا، علی نے ایک مرتبہ اپنے سر کو اپنے گھٹنوں میں ڈالا اور بیٹھ کے رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، کوئی بس نہیں چلتا۔ کیوں؟ رسول کی وصیت تھی، یا علی تلوار نہ اٹھانا، چاہے فاطمہ کی پسلیاں ہی کیوں نہ ٹوٹ جائیں۔ اے علی تلوار نہ اٹھانا، چاہے محسن کی شہادت ہو جائے۔ علی نے تلوار نہیں اٹھایا، اپنے سر کو گھٹنوں میں ڈالا اور بیٹھ کے رو رہے۔ دوسری شخصیت کون تھی پتہ ہے؟ کربلا کے میدان میں جب حسن کا لال بار بار اجازت مانگتے آتا تھا اور امام حسین منع کر دیتے تھے، تاریخ نے لکھا جناب قاسم اسی انداز میں بیٹھے کہ اپنے سر کو اپنے گھٹنوں میں ڈالا اور بیٹھ کے گریہ کرنے لگے۔ یہی وہ وقت تھا کہ جناب فروہ آئی اور آنے کے بعد اس تعویذ والے واقعے کو بیان کیا۔ میرے عزیزوں، دو شخصیات ایسی تھی جنہوں نے عظیم مصیبت میں جب کوئی چارہ نہ تھا تو اس کیفیت میں اپنے آپ کو بٹھایا۔ لیکن میرے عزیزوں، رک کے ایک جملہ کہوں کہ امام حسین کی مظلومی اور مولا علی کی مظلومی میں بڑا فرق ہے۔ جب شہزادی کے مصائب پڑھتا ہوں تو اندازہ نہیں ہو پاتا کہ کون زیادہ مصیبت میں تھا، فاطمہ یا علی؟ کون زیادہ مصیبت میں تھا؟ اسی لیے تاریخ نے لکھا امام حسین علیہ السلام جس قافلے کو لے کے چلے تھے، ان کی ناموز کے ساتھ بھی بے حرمتی ہوئی، چادریں چھینی گئی، بچی کو تماچے مارے گئے۔ لیکن میرے عزیزوں، جب بچی کو تماچے لگ رہے تھے، حسین نے تماچے لگتے دیکھا نہیں۔ جب زینب کے ساتھ جسارت ہو رہی تھی، حسین نے زینب کے ساتھ جسارت ہوتے دیکھا نہیں۔ لیکن اللہ نے علی کی مظلومی، علی کی غربت، علی کے سامنے فاطمہ پہ جسارت ہو رہی ہے، ہائے علی برداشت کرے تو کیسے برداشت کرے؟ یہی وجہ ہے بس آواز دیتے تھے، اے فاطمہ اب تمہارے بعد علی کا دل نہیں لگتا، اب علی شکوہ کرے تو کس سے کرے؟ علی کے لیے دنیا تاریک ہو گئی۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا فاطمة الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہتا اشفعی لنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ربنا تقبل دعاء ماتم حسین۔